رہی تھی، اور ہماری کوتاہیاں اور ہماری نظر اندازیاں اور ہمارا اسلام کے ساتھ رویہ جسے ہمیں اپنا آئینہ دکھایا جا رہا تھا، ان کے ایمان اور ان کے برداشت کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان واقعات کو ریئلی ہمارے لیے چینجنگ مومنٹ بتائیں. ہم احساس کریں کہ ہم پر کوئی کچرا نہیں ڈیلا جا رہا ہم جب سجدے میں جا رہے ہیں، نہ ہم کسی کے غلام ہیں جو ہم پر ظلم کریں گے اگر ہم کسی اسلام کی حلیے کو اختیار کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بائی برتھ مسلمان بنا کر ہم پر فضل فرمایا ہے، جس میں ہمیں عزت دی جاتی ہے، جس میں ہمیں عمل کرنے پر اللہ کی خوشنودی اور دنیا اور آخرت کی نجات ملتی ہے. ان تمام چیزوں کی لا علمی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم اسلام کے ساتھ اپنا رویہ اتنا زیادہ عملی پہلو نہیں گزارتے. یہی وہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ جب ہمارے دلوں میں علم آ جاتا ہے، جب ہمارے ذہنوں میں سیرہ اور قرآن کے واقعات آتے ہیں، تو پھر عمل کرنا ہمارا بہت زیادہ آسان کرتا ہے. بے شک مجھ سمیت امید ہے کہ تمام لوگوں کے لیے یہ اصحاب جن کا ذکر ہمارے سامنے کیا گیا ہے، اللہ نے جس کا ذکر رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ جس سے راضی ہو گیا، ان کی بہترین مثال اتنی بہترین انداز میں بتائے جانے، سنائے جانے اور سیکھنے کے بعد میں بھی اگر ہم اسلام پر پورے کے پورے عمل کرنے کی کوشش نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر ہم کیا اللہ کے سامنے عذر پیش کر پائیں گے کہ کیا ریزنز تھے، کیا ہم نے نہیں پڑھا، کیا ہم نے نہیں جانا، کیا ہمارے اسلاف نے ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا. دین فطرت ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی زمین ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی زمین میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی ریچول، کوئی خاندان، کسی کی خوشنودی یا کسی اجازت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جئیں گے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے مریں گے. اور یہ تمام مثالیں، چاہے امت جو ہے نا امہات المومنین کا ذکر پڑھ رہے ہیں یا ان اصحاب کا ہم ذکر پڑھیں، یہ تمام قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. ہم انشاءاللہ اسلام کے سر بلند کریں گے. دین جو آباد ہوتا ہے ہر آزمائش کے بعد، ہر جو آزمائش آتی ہے، اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، جتنا ہی بجھائے گے اتنا ہی. ذرا تصور کریے اس واقعات کا کہ جس وقت اسلام کی یہ لو جل رہی تھی، یعنی انیشل اگنیشن ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی اسلامک ایمپرر قائم نہیں کیا گیا ہے، نہ کوئی پولیٹیکل نہ کوئی فائنینشیل سپورٹ ہے، کہ وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں اس امید پر کہ ابھی ہمیں جو ہے نا ہمیں جو سپورٹ مل جائے گا یا ہمیں کسی عہدے پر نافذ کیا جائے گا کہ ہم یہ برداشت کرتے ہیں تو پھر فوراً سے ہمیں اجر ملے گا. نہیں، وہ لوگ تھے جن کا ویژن بہت کلیئر تھا، جو یہ جانتے تھے کہ جنت جیسی چیز حاصل کرنا کوئی مذاق کا کام نہیں، کہ صرف ہم 4 سجدے ادا کر لیں اور صرف دیکھ دکھاوا ہمارا دین اختیار کر لیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیا جنت اتنی سستی ہے؟ کیا جنت واقعی اتنی سستی ہے کہ دین کے نام پر ہم ایک حلیہ اختیار کر لیں، کچھ ریچولز فالو کر لیں اور اللہ ہمیں دین کا جنت بک کر دے، یا ہمیں جنت ہمارے لیے بک ہو جائے گی؟ نہیں، یہ وہ جنت ہے جس کے لیے بازی لگانی پڑے گی. یہ وہ جنت ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا خون اور پسینہ، اپنے جذبات، اپنے ایگو، اپنی پوری پرسنالٹی، اپنی شخصیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا پڑے گا. until and unless ہم یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو جب خباب بن ارد کی جو لوہے کی زنجیروں کو جو چیزوں پہ جلایا جا رہا تھا، جب ان کی چربی پگھل کر ان پتھروں کی شعلوں کو بجھا رہی تھی، اللہ چاہتے تو اس سے سلامتی والی بنا سکتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آزمائش کے بعد ان لوگوں کے کیا درجے بلند ہوئے. حضرت بلال جو حبشی تھے، جو ایک غلام تھے، جا کر امام میں یہ مؤذن کعبہ بن گئے ہیں، کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہو کر اذان دینے کا شرف حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. سلمان فارسی جو ایک غلام کی حیثیت میں اسلام میں داخل ہوئے، آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بتائی ہوئی تجویز پہ جو ہے نا اسلام کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ قربانیاں تھے، وہ کسی خواہش میں، وہ کسی لالچ میں نہیں کی گئی. میرے اور آپ کے لیے بہت ساری ہڈن بیوٹیاں ہیں، بس اگر ہم اتنا سیکھ لیں کہ اس دین راہ پر چلنے کے لیے اگر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو مجھے اس سے برداشت کرنا ہے اور اس کو ہلکے داموں پر نہیں بھیجنا ہے. ہلکے داموں کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی رضا کے لیے یا کسی کی دکھاوے کے لیے یا کسی اور کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے زندگی گزارنا یا اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدلنا،
یہ تمام چیزیں خسارے کا گھاٹا اور خسارے کا سودا ہے. صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے صبغت اللہ اختیار کرنا, اللہ کا رنگ اختیار کرنا, کسی سے ملنا تو اللہ کی خاطر ملنا, کسی سے الگ ہونا ہے تو اللہ کی خاطر الگ ہونا ہے, کسی کو معاف کرنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے معاف کرنا ہے, یہ نہیں کہ کسی اجر یا چیزوں کے ہم مستحق ہوں. تو الحمدللہ, جزاک اللہ خیر شاہ نواز جی, بہت ہی پیارے انداز میں ان چیزوں کا اور بہت سارے سلسلے ہیں جس میں تقریباً اگر اب میں آپ کو بتاؤں الرحیق المختوم میرے ہاتھ میں 5 پیپرز کے ابھی واقعات باقی ہیں جو یہ ظلم برداشت سہ رہے تھے. یعنی ابھی حضرت عثمان بن عفان کے اوپر کیا معاملہ گزرے ہیں, ابو بکر صدیق کے اوپر کیا گزرے, یہ تمام چیزیں تو ابھی ہم نے پڑھی ہی نہیں, لیکن یہ آپ لوگ ضرور ریسرچ کریے کہ ان لوگوں نے اس کے اوپر کیا برداشت کیے اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آیا ہے. تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ جب ایمان کا کھلم کھلا مظاہرہ ہو گیا تھا, یعنی دعوت عامہ کا جب حکم ملا گیا تھا, اس کے بعد ایمان والوں کی زندگی بہت زیادہ سخت گیرا گزری تھی. تو آگے دیکھتے ہیں. ان تمام سنگین صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا محتاط اور جزم تدبیر پر مبنی موقف اختیار کرے, یعنی کوئی پلان تیار کریں کہ مسلمانوں کو جو آفت ٹوٹ پڑی تھی اس کے بچانے کی کوئی صورت نکل آئے. یعنی بینگ اے لیڈر اتنی زیادہ چیزیں جو ہے نا پیش آ رہی تھی, تو انہوں نے وہ کچھ تدبیریں پلان کرنے لگے. اس میں سے جو 2 تدبیریں تھا کہ اس میں سے ایک حکیمانہ قدم جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے تھے, اس میں سے پہلا جو بولیں گے اسٹیپ تھا جو بہت ہی مؤثر ثابت ہوا تھا, وہ تھا دارالارقم کا جو ہاؤس تھا, جو گھر تھا, اسے جو ہے نا ایک تربیتی گاہ, ایک دعویٰ سینٹر کے لیے ایک مرکز کے طور پہ سلیکٹ کرنا. یہ تمام چیزیں گزر رہی ہیں, حالات واقعات پیش آ رہے ہیں. اسی دوران میں جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اقدام یہ کیا کہ ارقم بن ابی ارقم مخزومی نامی ایک صحابی تھے, جو جیسے ابھی بن ارد کے بارے میں ہم نے دیکھا, یہ بھی بالکل کم عمر بتایا جاتا, 18 یا یعنی اتنی 20 سال کے قریب کی ان کی عمر بتائی جاتی ہے. ان کے گھر کو سلیکٹ کیا گیا تھا دعوت کا اور تربیت گاہ کا مرکز بنانے کے لیے. سیکنڈ جو اقدامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیچیدہ حالاتوں میں, جبکہ مسلمانوں کا جینا بحال جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا, ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکنڈ سٹیپ اٹھایا تھا, مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دینا. تھوڑا سا رک کر ہم ایک بار پھر سے پاؤنڈر کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو 15ویں جو ہے نا نبوت کے دور پہ کھڑے کر کے دیکھیے کہ ظلم و ستم کا پہاڑ, وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ کوئی پولیٹکس چاہتے تھے, وہ کوئی عہدہ چاہتے تھے, وہ کوئی چیزیں کسی کے چھیننا چاہتے تھے؟ صرف اور صرف وہ وے آف ورشپ اور ان کا ایمان کی حالت بدل, تو وہ طریقے سے یعنی ان کو جو دین فطرت یعنی دین اسلام پسند آیا تھا, اس پر وہ لوگ فالو کرنا چاہ رہے تھے. اس پر قریش کا اتنا زیادہ رد عمل کیوں پیش آیا تھا, اس کا ہم کو پولیٹیکل ریزن ہم سٹارٹنگ میں پڑھے تھے کہ وہ لوگ کیوں اتنا اگینسٹ ہو رہے تھے اور کیوں اس کے سپریس کرنے کی. تو وہ تھا پاور کا نقصان ہونے کا, پولیٹیکل اور سیٹ کا, اور ان کی ٹریڈ یعنی اکنامکس کا نقصان ہونے کا ڈر. آج اسلام کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور پر پہنچا ہے یا پھر اسلام جو ہے نا زبردستی کا کام ہے, کیا یہ سیرہ کا یہ حصہ ان کی نظروں سے نہیں گزرا؟ جب مسلمانوں کو صرف اور صرف سجدہ کرنے کی بنا پر, صرف اللہ خدا رب العالمین کو ایک ماننے کی بنا پر ان کے اوپر زمین جو ہے نا زمین اور آسمان کو ایک کر دینے والا ظلم کا پہاڑ, یعنی کہ اسلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا, آگے جا کر جو مدنی زندگی میں ہم پڑھنے والے ہیں, جو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اتنا ظلم برداشت کر کے, اتنی پریشانیاں جھیل کر, انہوں نے وہاں پر کوئی اقدامات نہیں ہے. کیا خباب بن ارد کے پاس طاقت نہیں تھی؟ ہی واز ویری مسکولر پرسن. ایک لوہار جو ہوتا ہے اس کی قوت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. حضرت بلال حبشی تھے, کیا ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ پلٹا کے اٹھا کے جو ہے نا امیہ بن خلف کو دے سکتے تھے؟ لیکن ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ ہم جو ہے
نا اس طریقے سے رد و عمل کریں. یہ صبر کا دور تھا, یہ سٹارٹنگ کا دور تھا, دین کا شروع کا دور تھا. تو ابھی ڈیفنس کا بھی حکم نہیں آیا تھا. یہ الزام تو ایک طرف پرے پڑ جاتا ہے, ایک طرف بہت دور رہ جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی بنا پر. بینگ این قرآن اسٹوڈینٹ, اس پہلو پر رک کر اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اسلام اگر اول روز سے تلوار اسلام اگر اول روز سے ہی تلوار کی بنا پر ہوتا تو کیا یہ ظلم کا دور ہم پڑھ رہے ہوتے, یا یہ چیزیں ہسٹری میں پائی جاتی تھی؟ یہ کھلم کھلا ایک جو ہے نا پولیٹیکل ایشو ہے, یا پھر اسلام کو بدنام کرنے کی سازش. کوئی اور چیز نہیں ملی تو پھر وہ چیزیں, ہاں وہ جہاد کا مرحلہ آیا تھا, وہ چیزیں پیش آئی تھی, لیکن وہ صرف جو ہے نا آپ جتنے بھی دیکھیے گا انشاءاللہ وہ اقدامی طور پر ڈیفینسو طور پر تھی. آفینسو یا اٹیک کرنے والی کوئی بھی جنگ آپ نہیں دیکھیں گے. جب ان کے اوپر ظلم کیا گیا, جب وہ ہجرت کر کے بھی پناہ جو ہے نا شہر بدل کر بھی دوسری جگہ جا کر رہنے لگے, تب بھی جو ہے نا خفیہ طور پر آپ کی سازشیں کرتے. یہاں پر دیکھیے کہ پلاٹنگ ہو رہی ہے نبی کا, ابھی ہجرت کے واقعے پہ اور بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہاں تک کہ جان لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پر پھر بھی کوئی اقدامات نہیں پائے جاتے. سبحان اللہ, یہ تمام چیزیں ہمیں یاد ہونا چاہیے. اس طریقے کے کوئی الزام ہوتے ہیں تو پھر, اور تمام چیزوں کا انشاءاللہ جواب ہم کو سیرہ کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے سے ملتا جائے گا. بہرحال ان تمام سنگیت صورتحال میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے نا یہ دو تدبیریں ڈالی تھی. ایک فرسٹ اسٹیبلشمنٹ آف دارالارقم ایز اے پارلیمنٹ فار مسلم ٹو گیدر اینڈ ڈسکس کہ آپ کو کیا چیزیں کرنی ہے, نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا. دعوت سینٹر بھی وہاں تھا, اور بہت سارے صحابی جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں, وہ تمام لوگ جو ہے نا وہاں پر اسلام بھی قبول کرے تھے. حضرت عمر بن خطاب کا بھی جو اسلام کا واقعہ پیش آیا تھا انہی کے گھر میں جو ہے نا سبحان اللہ پیش آیا تھا. اس کے بعد میں جو سیکنڈ تھا, مسلمانوں کا ہجرت حبشہ کی طرف حکم بنا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب ہوا تھا, 5th ایئر تھا تقریباً, یعنی 2 سال تک ظلم کا ستارہ چلتا رہا. اس کے بعد میں اب ایک ڈسکشن پوائنٹ کے لیے, کیونکہ حرم میں کھلم کھلا اس طریقے سے پیش کرنا یا پھر کھلم کھلا اس طریقے سے کرنا جو ہے نا حکمت عملی کے خلاف تھا, یعنی اٹ واز ناٹ وائس کہ کھلم کھلا جو ہے نا مسلمان اس طریقے کے اقدامات یعنی اس طرح کے سٹیپس لے, ملیں, عبادتیں سیکھیں, اور جو ہے نا قریش کو اس چیز کا علم ہو کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, ان کی قوتیں بڑھ رہی ہے, اور کس طریقے سے آیاتیں نازل ہو رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو پوشیدہ رکھنا وقتی طور پر جو ہے نا ضرورت بن گیا تھا, وقت کی ضرورت تھی. یہ اب دارالارقم جو تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کب ہوا تھا, 5th ایئر آف دی مشن, یعنی نبوت کے 5ویں سال میں اس کا نام دارالارقم رکھا گیا تھا. اور یہ جو ہے نا کن صحابی کا تھا بولے تو یہ نام بھی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں یاد تو یاد رکھ سکتے ہیں, ارقم بن ابل ارقم مخزومی. اچھا, اب کیا حکمت تھی, کئی صحابہ تھے, عثمان بن عفان تھے, ریچسٹ پرسن رائٹ, ایسے بہت سارے صحابی تھے جن کے گھر کو سلیکٹ کیا جا سکتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لیڈرشپ کوالٹی کی ہم کچھ ڈسکشن انشاءاللہ کرتے ہیں کہ ایک صرف دارالارقم کو بھی جو ہے نا سینٹر بنانے میں کچھ حکمت عملی ہم کو نظر آتی ہے. تو اس کے اوپر ہم کیا سمجھ سکتے ہیں بولے تو, یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ, یہ جو صفا پہاڑ کے اوپر جو تھا وہ ایک دم سے حرم کے قریب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اس کا شک نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پر جو ہے نا لوگ اس طریقے سے جمع ہو رہے ہیں, یعنی وہ سینٹر یعنی حرم کے قریب صفا پہاڑی کے قریب جو ہے نا یہ ان کا گھر لوکیٹڈ تھا, جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر آنا جانا کرتے. تو پھر اس کے بعد میں جو ہے نا لوگوں کو شک بھی نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ وہ ایک ایریا آف کمیونیکیشن تھا, یعنی سوشلائزنگ, اور لوگ وہاں کے پھرتے رہتے تھے. تو کتنے آدمی اندر جا رہے کتنے آدمی اندر آ رہے ہیں وہ نوٹسیبل نہیں تھا. تو ون آف دا ریزن وہ بھی تھا. اس کے بعد میں پھر سیکنڈ ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں جو تھے انہوں قریش کے خاندان کے نہیں تھے. جو صحابی جس کا گھر تھا ارقم نامی صحابی تھے وہ قریش کے خاندان کے نہیں بلونگ کرتے تھے, بلکہ مخزوم کے جو جیسے ابو جہل تھا اس خاندان کے جو ہے نا بلونگ کرتے تھے. تو غالب گمان یعنی موسٹ پروبیبلی یہ ہو سکتا تھا کہ قریش کو یہ شک نہ ہو, کیونکہ یوزلی قریش کے لوگ ہی یعنی بنی ہاشم ہی جو ہے نا اسلام قبول کر رہے تھے. تو جو ابو جہل کے
خاندان یا اس کے ٹرائب کے لوگ جو ہے نا ان کو اسلام کو ایمبریس کرے ہیں، اور حضرت ارقم نے اپنے اسلام لانے کی جو بات تھی اس کو پوشیدہ رکھی تھی. تو ایک نان مسلم دوسرے قبیلے سے بلونگ کرتا ہوا شخص جو ہے نا موسٹ پروبیبلی جو ہے نا کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں آتا تھا کہ وہاں پر جا کر لوگ اسلام سیکھ رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ دارالارقم ایک جو ہے نا سینٹر بن گیا تھا، جس کے نام پہ ابھی بھی ہم وہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی وہ نام جو ہے نا اچھی طریقے سے ہے. ایک ثواب جاریہ بول سکتے ہیں کہ ایک صحابی کا اس طریقے سے گھر سلیکٹ ہونا. اور ون آف دا ریزن یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے نا منیمم جو جب تک کہ یعنی 5 ہجری کے دوران میں جتنے لوگ اسلام قبول کرے تھے وہ تقریباً 40 یا مور اور لیس 50 کے اندر ہی تھے. تو اتنا گھر میں یعنی اتنا بڑا گھر بھی تھا ان کا، یعنی پلیس بھی اچھی کشادہ تھی، جس کی وجہ سے 40 لوگ آرام سے بیٹھ سکتے تھے. اس زمانے کے حساب سے یہ 40 لوگ بہت زیادہ تھے، کیونکہ مکہ کی اتنی زیادہ پاپولیشن نہیں تھی، تو بہت بڑا گھر بھی تھا. تو واٹ آر دا کوالٹیز کسی چیز کو، یعنی ایک لیڈرشپ کوالٹیز بھی آپ یہاں پر پونڈر کر سکتے ہیں کہ ایک لیڈر کو کریکٹ سینٹر، کریکٹ دعویٰ کی پوائنٹس اور کس لوگوں کو کب کہاں کس طریقے سے دعوت دینا ہے، کس طریقے سے انوائٹ کرنا ہے، لیڈ کرنا ہے، یہ بہت اچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت عرصے تک جو ہے نا یہاں پر دعویٰ کا کام پیش آیا. بہت زیادہ لوگ جو ہے نا اس گھر میں آ کر مستفید ہو گئے تھے. اور بار بار جو ہے نا یہاں پر جو ریزن لکھا ہوا ہے، معلوم ہے کہ اس طرح کا ٹکراؤ یعنی غیر مسلمانوں سے بار بار ٹکراؤ ہوتا تو وہ تول پکڑ جاتا اور مسلمان کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے میکزیمم لوگ جو اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے ابھی اتنے زیادہ طاقتور اور اتنے زیادہ جو ہے نا قوی پوزیشن اکنامیکل فزیکل یا اس طریقے سے پاور میں نہیں تھے وہ لوگ، جس کی وجہ سے وہ لوگ ایزیلی کیپچر کر پاتے تھے. تو سم آف دا ریزنس حکمت یہی تھی کہ ابھی جو ہے نا تعلیم اور تربیت تھوڑی سی پوشیدہ رکھی جائے. تو دارالارقم کا قیام کیا گیا تھا، اور سبحان اللہ ایک بہترین جو ہے نا دعوت سینٹر اور تربیتی گاہ کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صحابی کے گھر کو پسند فرمایا تھا. تو الحمدللہ دارالارقم تک ہماری بات ہوئی ہے مکمل. بس ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں کو بھی اور ہماری فیملیز کو بھی اپنے کام کے لیے اسی طریقے سے مرکز بنائے، کیونکہ دین فطرت تو آباد ہو کر ہی رہے گا. اللہ کی زمین ہے تو اللہ کا دین نافذ ہونے ہی والا ہے. بس ہماری عقل مندی اور ہماری خوش نصیبی یہی ہوگی کہ ہماری جان مال، ہمارے گھرانے، ہمارے بچے، ہماری پوری فیملی، ہمارے پورے خاندان اس کا حصہ بن سکے، اور کہیں نہ کہیں اسلام کی سربلندی میں ہمارا کوئی پسینہ، ہمارا کوئی جاگنا، ہمارا کوئی کنٹریبیوشن اس میں لگ جائے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے الحمدللہ. اب چھوٹا پوائنٹ یعنی نیکسٹ پوائنٹ جو شروع ہونے والا مائگریشن آف ابیسینیا ہے، کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو نئی ٹاپک کے ساتھ دونوں بھی ہجرت حبشہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ انشاءاللہ ایک سیشن میں ہم کریں گے، ہماری اگلی ٹیوزڈے کلاس میں ہی انشاءاللہ. اور اناؤنسمنٹ ہے کہ پرسنالٹی جو ڈیولپمنٹ کا ورکشاپ ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ باذن اللہ بہت ہی اچھے طریقے سے الحمدللہ جو ہے نا ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مرحلے میں آسانی کرے. اور جو 2 سیشنز ہمارے ہوئے ہیں Who am I اور جو ہے نا پاور آف ورڈز، 2 بہت ہی کامیابی کے ساتھ اور بہت مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ بہترین فیڈ بیکس کے ساتھ. ابھی جو 3rd ٹاپک ہے وہ تو جیسے ہماری روٹ آف دی سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ کلین یور سلیٹ. بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پرسنلی پورے سیشن میں یہ بات جو ہے نا اگر ہم سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ہماری سوشل لائف اور ہماری پرسنل لائف اور ہماری پرسنل ہیلتھ تینوں بھی امپیکٹ ہوتے ہیں. تو اسپیشلی ایز اے لیڈی ہمارے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہارمونس اینڈ ایموشنس کے ساتھ جو ہمارے مجسمہ یعنی ہماری پرسنالٹی کو اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، تو ہم ضرور ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہینڈل کرنا، اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لیڈ کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ. ڈونٹ مس دس سیشن انشاءاللہ تھرسڈے کا. اور کتنا بھی پاسبل ہو سکتے ہیں اپنے لوگوں کو انشاءاللہ ضرور شرکت کرائیے، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں اچھے سے جو ہے نا ہینڈل کر سکیں، بہتر انسان بن سکیں اور بہتر مسلمان بن کے آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تقبل اللہ منا ومنکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.